جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع: عن عمره فیما افناه، وعن جسده فیما ابلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق۔ صدق النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کی بے شمار حمد و ثنا محبوب دو عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آل صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام، حمد و ثنا درود و سلام کی بات دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہ سلسلہ قیل و قال اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول مقبول فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ابن حبان نے اور ترمذی نے اپنی جامع میں نقل فرمائی، وہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس حدیث پاک میں اللہ جل شانہ نے آخرت میں بندے کی اللہ کی دربار میں حاضری اور کیے جانے والے 4 سوالات کا ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کہ بندہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو تب تک بندہ اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں پائے گا، جان بخشی نہیں ہوگی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ وہ 4 سوال پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے۔ وہ 4 سوال کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ جوانی کہاں گزار کر آئے، جوانی کہاں گزار کر آئے۔ اب یہ جوانی کے بارے میں سوال اللہ رب العزت کرے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ اللہ کی دربار میں جب پیش ہوگا تو اس کی حاضری اللہ پاک کی دربار میں ہوگی ہی سوال کی خاطر۔ سوال پہلا عن عمرہ فیما افناہ، بتا اپنی عمر کہاں گزاری ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں عن شبابہ، جوانی کے بارے میں، یہاں عمر کے بارے میں، وہاں جوانی کے بارے میں عن شبابہ۔ یہاں پر شباب عمر ایک ہی چیز، اگر الگ بھی کر لیا جائے تو بھی معنی صحیح بنے گا۔ عمر کہاں گزاری؟ کیا تیری زندگی میں کوئی ایسی گھڑیاں ہیں کہ تو نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ کیا ایسی گھڑیاں ہیں راتوں کو جا کر اپنے رب کو منایا ہو؟ کیا ایسی گھڑیاں ہیں کہ جب تو نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہو اور تیری آنکھوں سے چھما چھم برسات برسنے لگی ہو؟ کیا تیری زندگی میں کوئی ایسی گھڑی ہے کہ جس میں تو نے اپنے مالک الملک کی رضا کی خاطر کوئی قدم اٹھایا ہو؟ یہ سوال بندے سے کیا جائے گا۔ بندہ سوال جب تک سوال کا جواب نہیں دے گا وہاں سے نہیں وہ ہٹ پائے گا۔ اب مالک الملک نے جب بندے سے یہ سوال کرنا ہے تو یہ تصور دیا گیا ہے کہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ اب بندے نے یہاں سے یہ تیاری کر کے جانا ہے، نبی رحمت نے پرچہ آؤٹ کر دیا۔ اب بندہ تیاری کرے کہ تیری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہیں گناہوں میں تو نہیں گزر رہی؟ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں جب بندہ حاضر ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اقبال علیہ الرحمہ کا بڑا دلچسپ سا واقعہ آتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ رسالے میں پڑھا تھا
کہ جاوید اقبال نے لکھا تھا، ایک دفعہ میں گیا اپنے بابا سے ملنے کے لیے تو اقبال بیٹھے رو رہے تھے، قرآن مقدس سامنے کھلا ہوا تھا اور رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا کس بات پر رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹا تیری سمجھ میں آنے والی بات نہیں، جاؤ کام کرو۔ میں چلا گیا، واپس آیا تو بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا کس بات پر مسکرا رہے؟ کہنے لگے بیٹا تیرے سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ میں نے کہا بابا اب تو پوچھوں گا کہ یہ رونا کیسا تھا اور ہنسنا کیسا تھا؟ تو بابا نے مجھے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا میں گناہ گار ہوں، جب قیامت کے دن تو مجھ سے سوال کرے تو میرے تو گناہ ہی گناہ ہے نا، تو تیرا محبوب شرمندہ ہوگا، جیسا بھی ہوں تو تیرے محبوب کا امت ہی نا، تو مجھ سے سوال ایسی جگہ پر کرنا جہاں تیرا محبوب نہ ہو۔ ہاں اقبال کہتے کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھ سے سوال نہیں ہوگا، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میرا حضور نہ ہو، میرے حضور نہ ہو۔ اگر اللہ رب العزت میزان پر سوال کریں گے تو وہاں پر میرے حضور ہوں گے، اگر پل صراط پر سوال کریں گے تو وہاں پر میرے حضور ہوں گے، اگر حوض کوثر پر سوال کریں گے تو وہاں پر میرے حضور ہوں گے۔ یہ اقبال کا تصور تھا، اقبال کا خیال تھا۔ بہرحال پہلا سوال ان عمر ہی فیما افناہ، سوال ہوگا تیری زندگی کے بارے میں، بتا کہاں پر یہ اپنی زندگی گزار کر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہوگا وَأَنْ جَسَدِي فِيمَا أَبْلَاهُ، بتا کہ اپنے تجھے رب نے صحت دی تھی، جوانی دی تھی، شباب دیا تھا، صورت دی تھی، حسن دیا تھا، طاقت دی تھی، اس اپنے جسم کو کہاں پر گلا کر آیا، کہاں پر ساڑ کر آیا، کہاں پر ڈھال کر آیا، کہاں پر اس کو ضائع کر کے آیا؟ کیا تیرے جسم کے اندر جو رب نے تمانائیاں رکھی تھی، رب نے تجھے یہ خوبصورت آنکھیں دی تھی، کیا ان سے کبھی قرآن مقدس کو کھول کر تلاوت کی تھی؟ رب نے جو تجھے زبان دی تھی، کیا تو نے زبان کو اپنے رب کے ذکر کی خاطر استعمال کیا تھا؟ رب نے تجھے کان دیے تھے، کیا ان کانوں سے تو نے اپنے رب کا قرآن سنا تھا، رب کے ذکر کی باتیں سنی تھی؟ کیا تو نے اپنے محبوب کا ذکر سنا تھا؟ کیا نعتیں سنی تھی؟ اپنے ان ہاتھوں سے کسی غریب کے اوپر ظلم تو نہیں کیا تھا، اور ان ہاتھوں سے تو نے حرام تو نہیں کمایا تھا، ان ہاتھوں سے کسی مجبور کے اوپر ظلم تو نہیں کیا تھا؟ قدموں کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا ان قدموں سے چل کر کبھی گناہ کی طرف تو نہیں گیا تھا، اور ان قدموں سے کیا نیکی کی طرف تو چل کر گیا تھا؟ یہ بندے سے سوال ہوگا۔ جب بندہ ان سوالوں کا جواب دے پائے گا تو پھر اللہ کے دربار سے ہٹ سکے گا، ورنہ بندہ اللہ کے دربار سے نہیں ہٹ سکے گا۔ وہاں پر تو بندے کی حالت یہ ہوگی، قرآن مقدس میں آتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ بندے کے یہ زبان بندے کے اختیار میں نہیں ہوگی، بندے کے آنکھیں، بندے کے کان، بندے کے پاؤں بندے کے اختیار میں نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کی اختیار میں ہوں گے۔ آج تو بندے کے اختیار میں ایسے بندہ جھوٹ بولے، آنکھوں کو گناہ میں استعمال کرے، کانوں کو گناہ میں استعمال کرے، ہاتھوں کو ظلم میں استعمال کرے، پیروں سے گناہ کی طرف چل کر جائے، یہ بندے کے آج اختیار میں ہے کہ جیسے بولے، لیکن قیامت والے دن یہ ہاتھ آج گنگے ہیں لیکن قیامت والے دن بولیں گے، پاؤں گنگے ہیں لیکن قیامت والے دن بولیں گے، یہ آنکھیں، کان، یہ زبان انسان کی مرضی کے خلاف بولے گی، اب رب کی دربار میں شکایت کرے گی کہاں استعمال کیا۔ اس لیے ان کو صحیح استعمال کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا۔ اور پھر فرمایا تیسرا سوال وَعَنْ عِلْمِهِ عَلَامَ عَمِلَ فِيهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، بتا علم پڑھا تھا، کتنا اس کے اوپر عمل کیا تھا، 6,000 کتاباں پڑھیاں، حجے بھی طالب زرداگو، باج فقیراں کسے نے مارا، سالم چور اندر داگو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی، کہ ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، کافی عرصہ بیٹھتا رہا، پھر ایک دفعہ وہ گیا تو وہ کافی عرصہ غائب رہا۔ جب کچھ دنوں کے بعد نہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کسی اور بندے سے ہوئی جو اس کے ساتھ آیا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا خرگوش تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے
اس سے پوچھا میاں تو کہاں غائب ہو گیا؟ کہنے کا جی بس مجبوری ہو گئی، ایک مسئلہ بن گیا، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تیرے ساتھ ایک اور بھی ساتھی آیا کرتا تھا، بیلی تیرا تھا، دوست تیرا تھا، ساتھی تیرا تھا، وہ بھی نہیں آ رہا؟ تو اس نے وہ خرگوش سامنے کیا، حضور یہ میرا بالکل دوست ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو انسان تھا، تو خرگوش دکھا رہا ہے۔ اس نے کہا حضور وہ بندہ جو آپ کے دربار میں آتا تھا، آپ کی حدیثیں سن کر جاتا تھا، آپ کی تورات سن کر جاتا تھا، لیکن ان کو وہ کمائی کا ذریعہ بناتا تھا۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج یہاں پر واز بکتا ہے، یہاں پر نعت بکتی ہے، یہاں پر قرآن کا ذکر بکتا ہے، یہاں پر مصلی بکتا ہے، مسجد بکتی ہے، ممبر و محراب بکتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ کاروبار کا بن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے حضور یہ بندہ آپ کی حدیثیں سن کر لوگوں کے سامنے جا کر پیسے کا ذریعہ، کمائی کا ذریعہ بناتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت ہی مذق کر کے رکھ دی، ایک خرگوش میں بدل کر رکھ دیا۔ تو یہاں پر اللہ پاک سوال کرے گا، بتا قرآن پڑھا تو تھا، عمل کتنا کیا؟ حدیث پڑھی تو تھی، عمل کتنا کیا تھا؟ آخری سوال ہے، مالک الملک سوال کرے گا ان مالہ من این اکتسب، کہ بتا مال کمایا کہاں سے تھا؟ کہیں سود کی کمائی تو نہیں تھی، کہیں رشوت کی کمائی تو نہیں تھی، کہیں ناجائز ناپ تول تو نہیں کی تھی، کہیں ناپ تول میں ڈنڈی تو نہیں ماری تھی، ملاوٹ کر کے تو نہیں کھائی تھی، سود تو نہیں کھایا تھا، کہیں بہنوں کی وراثت کا حق تو نہیں مارا تھا، ہمسائے کے مال میں ڈنڈی تو نہیں ماری تھی، چوری تو نہیں کی تھی، رشوت کا مال تو نہیں تھا۔ یہ مال کی کمائی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر میرے نبی رحمت کا فرمان یہاں پر القاسب حبیب اللہ، جو بندہ رزق حلال کماتا ہے، اپنے رب کو بھی مناتا ہے، وہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، ورنہ یہی مال انسان کے لیے وبال ہوگا۔ آخری اس میں سوال میں یہ بھی ہے وفیما انفقا، بتا لگایا کہاں پر تھا؟ مال رب دیتا ہے تو اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا کہ ظلم کے اوپر خرچ تو نہیں کیا، زیادتی پر خرچ تو نہیں کیا، ناجائز کاموں میں، شراب و شباب میں، بدماشی میں، عیاشی میں، ان میں تو خرچ نہیں کیا۔ یہ بندے سے سوال ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان چاروں سوالوں کی، سب سے پہلا سوال ان عمر ہی، کہ بتا عمر کہاں پر گزاری، اور ان جسد ہی، بتا جسم کو نیکی میں استعمال کیا یا نہیں کیا، اور علم کے بارے میں بتا علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا، اور پھر مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں پر لگایا۔ اللہ ہمیں ان سوالوں کو یاد رکھ کے ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔